بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں قادیانی مرزائیوں کا نماز کے اندر خشوع و خضوع کیسے ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ اسلام نے، اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز میں خشوع و خضوع کا کس طریقے سے حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے ملاحظہ کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ مل احسان، کہ احسان کسے کہتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر بارگاہ ہوئے تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ یہ ہمیں بخاری شریف کی حدیث کتاب الایمان کے اندر ملتی ہے، حدیث نمبر 50 ہے۔ فرمایا، جب سوال کیا مل احسان، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ عز و جل کی عبادت ایسے کرے کہ جس طریقے سے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، جب تو ایسا نہ کر سکے کہ تو اللہ کو دیکھ سکے تو کم از کم یہ تو پھر دل کے اندر خیال کر کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس طریقے سے نماز کے اندر خشوع و خضوع کا حکم دیا گیا کہ جب تم نے عبادت کرنی ہے اللہ پاک کی تو تم نے یہ سمجھنا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب ایک مومن، ایک عاشق صادق جب روحانیت کا غوطہ لگاتا ہے تو وہ اس قسم کی جب نماز پڑھے گا تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں تو کہ اس کی نماز کا کیا حال ہوگا، کہ وہ بالکل اللہ کے سامنے ہوگا، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے دل کی، اس کے دماغ کی، اس کی روح کی، اس کی جسم کی، اس کی اپنی کیفیت کیا ہوگی، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں، قادیانی مرزائیوں کو کس قسم کا حکم دیا گیا کہ تم نے خشوع و خضوع اختیار کرنا ہے، اور یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ قادیانی مرزائیوں کی روحانیت کیا ہے، کس چیز کو یہ روحانی خزائن کہتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن ان کے یہ والے ہوتے ہیں، وہ ایک بات سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 192 ہے، ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ یہ وہی براہین احمدیہ کتاب ہے جس کا یہ ضمیمہ ہے کہ جس کو مرزا قادیانی نے 50 جلدیں لکھنے کا وعدہ کیا اور 50 جلدوں کے پیسے لوگوں سے کھائے، جو موجودہ دور کا کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ تو مرزا قادیانی نے چھوٹے چھوٹے 5 رسالے لکھ کے یہ کہا تھا کہ یہ 50 اور 5 میں صفر کا ہی فرق ہے، لہذا وہ 50 جلدوں کے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو دھوکے سے لکھی گئی یہ کتاب، اور جو دھوکہ دہی کر کے کمایا گیا جو پیسہ تھا، تو اس کا نتیجہ بھی آپ کو یہاں پر پتہ چل رہا ہے۔ لکھتے ہیں جناب، رحیم خدا کے تعلق سے سخت بے نصیب ہوتے ہیں اور اس نطفہ کی طرح ہوتے ہیں جو آتشک کی بیماری یا جزام کے عارضہ سے جل جائے اور اس قابل نہ رہے کہ رحم اس سے تعلق پکڑ سکے۔ رحم عورت کی شرمگاہ اور وہ والا مقام کہ جہاں پر جا کر نطفہ ٹھہرتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ پس رحم اور رحیم کا تعلق یا عدم تعلق ایک ہی بنا پر ہے۔ یہاں پر رحیم اللہ پاک کو کہتے ہیں اور عورت کی شرمگاہ کو مرزا غلام قادیانی نے اللہ رحیم کے ساتھ ملا دی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ رحم اور رحیم کا تعلق یا عدم تعلق ایک ہی بنا پر ہے، پس روحانی اور جسمانی عوارض کا فرق ہے۔ اور جیسا کہ نطفہ بعض اپنے ذاتی عوارض کی روح سے اس لائق نہیں رہتا کہ رحم اس سے تعلق پکڑ سکے اور اس کو اپنی طرف کھینچ سکے، ایسا ہی حالت خشوع جو نطفہ کے درجہ پر ہے۔ حالت خشوع تو وہی آپ نے دیکھ لیا ابھی کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ اور مرزائیوں کا حالت خشوع یہ ہے کہ جو مرد اور عورت کا جو نطفہ ہوتا ہے
جو مادہ منویہ ہوتا ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں حالت خشوع۔ جو نطفہ کے درجہ پر ہے، بعض اپنے عوارض ذاتیہ کی وجہ سے جیسے تکبر، عجب اور ریا یا اور کسی کی دلالت کی وجہ سے یا شرک سے اس لائق نہیں رہتی کہ رحیم خدا اس سے تعلق پکڑ سکے۔ اب نطفے کا رحیم خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ مطلب یہ کہ رحیم انہوں نے رحم کو کہا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ رحیم خدا اس سے تعلق پکڑ سکے، بس نطفہ یہ حالت تمام فضیلت روحانی، یہ ہے روحانی خزائن، یہ ہے فضیلت روحانی، یہ ہے قادیانی مرضیوں کی روحانیت، یہ جو دن رات شور مچاتے ہیں روحانیت کا، وہ یہ ہے ساری روحانیت۔ فضیلت روحانی وجود کے اول مرتبہ کی جو حالت خشوع ہے، رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے، جیسا کہ تمام فضیلت نطفہ کے رحم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے۔ بس اگر اس حالت خشوع کو اس رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق نہیں اور نہ حقیقی تعلق پیدا ہو سکتا ہے تو وہ حالت اس گندے نطفہ کی طرح ہے جس کو رحم کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اور یاد الہی میں جو کچھ انسان کی حالت خشوع میسر آتی ہے اور وجد اور ذوق پیدا ہوتا ہے یا لذت محسوس ہوتی ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ عورت اور مرد جو آپس میں مباشرت کرتے ہیں اور ان کو جو لذت ملتی ہے، جو دو شرمگاہیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو جو ان کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے نفسانی، تو اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں نماز کے اندر جو تمہیں لذت آتی ہے یہ وہ چیز ہے اصل میں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان کو رحیم خدا سے حقیقی تعلق ہے۔ دیکھ لیں جی، حالت مباشرت کے اندر جو ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تمہارا وہی ہے کہ جو تعلق ہو گیا تمہارا رحیم خدا کے ساتھ۔ جیسا کہ اگر نطفہ اندام نہانی، یہ وہی شرمگاہ ہے عورت کی، کہ اندر داخل ہو جائے اور لذت بھی محسوس ہو تو اس سے یہ بھی نہیں سمجھا جاتا کہ اس نطفہ کو رحم سے تعلق ہو گیا ہے، بلکہ تعلق کے لیے علیحدہ آثار اور علامات ہیں۔ پس یاد الہی میں ذوق و شوق، جس کو دوسرے لفظوں میں حالت خشوع کہتے ہیں، نطفہ کی اس حالت سے مشابہ ہے جب وہ ایک صورت انزال پکڑ کر اندام نہانی کے اندر گر جاتا ہے۔ بس یہ آگے بھی مزید تفصیلات ہیں، یہ آپ خود مطالعہ کر لیجئے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہے قادیانی مرزیوں کی نماز اور یہ ہے ان کا خدا کے ساتھ تعلق، اور پتہ نہیں یہ کس خدا کو خدا کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ تعلق قائم کر رہے ہیں، اور کس ہستی کا نام انہوں نے رحیم رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ ملاحظہ کر لی ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا خدا یلاش ہے، کالا ہے اور کالو ہے، اور اسی کو ہی شاید انہوں نے رحیم بھی کہا ہے، اور اسی کا نام انہوں نے شاید نطفہ بھی رکھ دیا ہے، اور اس کے ساتھ جو قادیانی مرزیوں کا تعلق اور واسطہ ہوتا ہے اسی کا نام شاید انہوں نے خشوع و خضوع رکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، مسلمان جب نماز پڑھے گا تو اس کا دل اور دماغ کس جانب متوجہ ہوگا؟ اور ایک قادیانی مرزی جب نماز پڑھ رہا ہوگا وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، رکوع کرے گا، سجود کرے گا، تو اس کی توجہ کہاں پہ ہوگی؟ کیونکہ اس کی تعلیمات یہ مرزا غلام قادیانی کی اس کے سامنے ہے، پیش نظر ہے۔ وہ ہمہ وقت رفع یدین سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک جناب اس کی توجہ مکمل عورت کی شرمگاہ کی طرف ہوگی، اور وہ لذت کے مزے وہ اٹھا رہا ہوگا کہ کیونکہ میرے نبی نے یعنی مرزا قادیانی نے مجھے یہی تعلیمات دی ہیں کہ جب تم نے نماز پڑھنی ہے تو اس طریقے سے پڑھنی ہے جیسے عورت کی شرمگاہ میں تیرا نطفہ گر رہا ہے اور تجھے وہ مباشرت کا ذائقہ مل رہا ہے، تو یہ والے تم نے توجہ کرنی ہے۔ دنیا کا ہر مرزائی یہ کام کرتا ہے، اور ایک مسلمان مومن جب نماز پڑھتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، وہ ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک اس فتنے سے محفوظ رکھے۔
ہمارے چینل ختم نبوت فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔